جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اب یہ چیز واضح ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب نے کیوں بشرا بی بی کو ہدایت کی کہ جب احتجاج ہوگا آپ نے اس کے ساتھ جانا ہے، اور پھر بشرا بی بی اس کے ساتھ بھی گئیں، کیونکہ اب واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ رہنما عمران خان صاحب کے بیانیے کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، آلدو کہ وہ اندر جا کے خان صاحب سے اگر ان کی ملاقات ہوتی ہے تو وہی بات کرتے ہیں جو خان صاحب کر رہے ہوتے ہیں، لیکن باہر آ کے ان کا بیانیہ کمپلیٹلی ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے۔ یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، ڈان کی سرخی لگی ہوئی ہے کہ عمران خان مفٹ بائی پارٹیز آل از ویل ایٹیٹیوڈ، مطلب کہ وہ پریشان ہے کہ یہ پارٹی یہ تاثر دے رہی ہے کہ جیسے کچھ بھی گڑبڑ نہیں ہے، سب کچھ درست چل رہا ہے، نارمل حالات ہیں۔ اور یہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے جو گزشتہ روز کے بیانات، ان کے چند روز کے تسلسل سے جو مختلف چیزیں آ رہی ہیں، یہ اس کا رد عمل ہے جو عمران خان صاحب دے رہے ہیں کہ بھائی وہ تو لگ رہا ہے اس طرح کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میری پارٹی باہر کیا کر رہی ہے۔ پارٹی والے مذاکرات کے حوالے سے جس طریقے سے گزشتہ روز منتیں کرتے رہے حکومت کے، اب کچھ ان کے رہنما پاکستان تحریک انصاف کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مذاکرات نہیں ہو رہے۔ بھائی مذاکرات ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، یہ ایشو نہیں ہے۔ جس طریقے سے ڈیسپریشن آپ لوگ شو کر رہے ہیں کہ جی حکومت ہمارے سے بات کرے، اس کے اوپر عمران خان صاحب جو ہے حیرت کا اظہار کر رہے ہیں، اور عمران خان صاحب بھی پریشان ہے کہ جناب یہ لوگ آخر کیا کر رہے ہیں۔ اب جو مذاکرات کی بات ہے، عمران خان صاحب نے بنیادی طور پہ ایک ڈیڈ لائن دی ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ ہمارے دو مطالبات کو ہم مانیں، ایک آپ ہائی پاورڈ کمیشن بنائیں، 3 سینئر موسٹ ججز جو ہیں سپریم کورٹ کے، ان کے اوپر مشتمل، جو 9 مئی کی اور 26 نومبر کو جو واقعہ پیش آیا اس کی تحقیقات کرے۔ دوسرا ان کا مطالبہ یہ ہے کہ سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو خان صاحب نے گزشتہ روز بھی واضح الفاظ میں اپنے لوگوں کو کہا کہ 14 تاریخ سے ہم سول نافرمانی شروع کریں گے اور جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ پیسے بھیجنا بند کر دیں۔ لیکن ان کی جو لیڈرشپ ہے اس میں سے کسی نے بھی باہر آ کے یہ نہیں کہا کہ جی 14 تاریخ سے ہماری سول نافرمانی شروع ہو جائے گی، اوورسیز پاکستانی پیسے بھیجنا بند کر دیں۔ وہ باہر آ کے یہ تاثر دے رہے ہیں کہ جی ہم سے بات کرو۔ آگے سے جو حکومت کا رد عمل آ رہا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ اچھا، اب اسار رانا صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے بھی ایک ٹی وی پروگرام میں بات کرتے ہوئے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ الحمدللہ اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی کو اس جگہ پر لے آئی ہے جہاں پی ٹی آئی کی قیادت عمران خان کی بات کو آہستہ آہستہ ماننے سے انکار کر رہی ہے۔ کسی کی جرت تھی کہ وہ عمران خان کو ایسے کہہ سکے؟ اسار رانا صاحب نے بھی یہ چیز نوٹ کی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے کچھ یہ جو 4-5 لوگ ہیں، یہ اب عمران خان صاحب کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ باتیں بہت کرتے ہیں، یہ ریٹرک کہتے ہیں، یہ کفن بھی باندھ لیتے ہیں، یہ بھی کر دیتے ہیں، یہ وہ بھی کر دیتے ہیں، لیکن یہ بنیادی طور پہ جو عمران خان صاحب کا بیانیہ ہے اس کو لے کر آگے چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ان کی بات اب یہ نہیں مان رہے۔ عمران خان صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں اور یہ باہر آ کے کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ یہ تاثر جو ہے یہ تقویت پکڑتا جا رہا ہے کہ ایک کنفیوژن کریٹ ہو رہی ہے، اور اسی وجہ سے عمران خان کو بھی اس چیز کا سمجھ ہے۔ اب اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جیل میں بیٹھے ہوئے عمران خان صاحب کو خبر نہیں ہے، عمران خان صاحب کو یہ بھی پتا ہے کہ جب وہ لسٹ بھی ابھی باہر نہیں آئی تھی کہ کون کون سے جو ہے ججز کے نام آ رہے ہیں یا شخصیات کے نام آ رہے ہیں جن کو ہائی کورٹ میں جن کی تعیناتی ہو سکتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے میں، وہ چیز بھی عمران خان صاحب کو پہلے معلوم تھی، اور اس حوالے سے انہوں نے ایک کامنٹ بھی دیا وہاں پہ۔ آپ کو پتا ہے کہ ان میں سے ایک شخصیت جو ہے ابھی بھی شاید خان صاحب کے مقدمات سن رہی ہے، ایک جج صاحب جو ہیں، انہوں نے ادھر بھی خان صاحب نے کوئی کامنٹ وغیرہ دیا، اور ان کے ایک لائر مجھے بتا رہے تھے کہ خان صاحب کو تو اس چیز کا بھی پتا تھا کہ کن کن کے نام آ سکتے ہیں جو آگے اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے۔ تو اگر کوئی ان کا لیڈر یہ سمجھ رہا ہے کہ اندر بیٹھے ہوئے عمران خان صاحب کو کچھ پتا نہیں ہے اور ہم اس کو اسی طرح ماموں بناتے رہیں گے، اندر جا کے کچھ اور بات کریں گے، باہر آ کے کچھ اور بات کریں گے۔ عمران خان صاحب نے پارٹی کے ایک رہنما کے لیے جو میسج بھجوایا، وہ بھی میرے خیال میں ان 2 رہنماؤں نے آ کے خان صاحب کا وہ میسج اس کو اس طرح نہیں دیا۔ وہ میسج مجھے نہیں لگتا کہ ابھی تک دیا ہے۔ میری اطلاع یہ ہے کہ وہ پیغام اس طرح انہوں نے ان کو نہیں پہنچایا۔ تو یہ ساری چیزیں عمران خان صاحب کو پتا ہے، اور اسی وجہ سے انہوں نے پھر بشرا بی بی کو ایکٹیو کیا کہ بشرا بی بی جائیں، وہ اس میں حصہ لیں، اور پھر علیمہ خان کے ذریعے اپنی بہن کے ذریعے وہ پیغامات باہر بھجواتے ہیں۔ اب بشرا بی بی کے سامنے آنے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے بشرا بی بی کے اوپر تنقید بھی شروع کر دی، ادھر جو حکومتی لوگ ہیں وہ بھی تنقید کر رہے ہیں، یہاں تک بات کی گئی کہ خدا نہ خواستہ بشرا بی بی کو طلاق دے دینی چاہیے اگر عمران خان صاحب نے اپنی زندگی کو بچانا ہے۔ یہ پہلے بھی اس طرح کی بہت ساری باتیں ہوتی رہی ہیں۔ بھائی عمران خان صاحب بچے تو نہیں ہیں، جو بھی ان کے سیاسی فیصلے ہیں وہ خان صاحب کے اپنے ہیں، اس میں بشرا بی بی کا
اگر کوئی کردار ہے تو وہ عمران خان صاحب کی مرضی سے ہی ہے، ان کی مرضی کے بغیر تو نہیں ہو سکتا۔ اب ایک تھیوری یہ بھی پیش کی جا رہی ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بشرا بی بی کو عمران خان کے مقابلے پہ کھڑا کرنا چاہتی ہے، اس وجہ سے ان کے خلاف بیانات دلوائے جا رہے ہیں تاکہ ان کو پاپولر کیا جا سکے۔ بھائی عمران خان کے مقابلے میں اس وقت عمران خان بھی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ لیٹ می ریپیٹ دیٹ، عمران خان کے مقابلے میں اس وقت عمران خان کو بھی کھڑا نہیں کیا جا سکتا۔ آج عمران خان اپنا بیانیہ بدلے گا تو اس کی بھی پولیٹیکل حیثیت اتنی ہو جائے گی جتنی شہباز شریف کی ہے یا بلاول کی ہے، زرداری کی ہے، مولانا کی ہے، نواز شریف کی ہے۔ عمران خان بھی اسی صف میں آ کے کھڑا ہو جائے گا۔ تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کسی کے خلاف بیانات دلوا کے کسی کو جو ہے متبادل قیادت تیار کروا لی جائے گی، وہ جو ہے اس وقت ناممکنات میں سے ہے۔ اب بشرا بی بی پہ جو تحریک انصاف سے وابستہ اکا دکا کچھ لوگ جو ہے ان کے اوپر تنقید بھی کر رہے ہیں، اور اس میں جو امپورٹنٹ میرے خیال میں سلمان احمد صاحب ہیں، انہوں نے کافی تنقید کی۔ ویسے تو کچھ باہر جس سے جو لوگ بات وغیرہ کرتے ہیں، ٹویٹس وغیرہ کرتے ہیں، ان میں ایک دو شاید اور بھی بندے ہیں، لیکن وہ میٹر نہیں کرتے۔ اس وجہ سے خان صاحب نے ان کے اوپر کوئی کامنٹ نہیں کیا کیونکہ ان کا تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں۔ آل دو لوگ جتنا مرضی کلیم کرتے رہے، اصل میں بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کی اگر کوئی شخصیت یا پھر کوئی ایسی شخصیت جس کا عمران خان صاحب سے تعلق ہے جو بشرا بی بی پر تنقید کر رہی ہے، تو وہ سلمان احمد صاحب ہیں، اور وہ خان صاحب سے بڑا ان کا قریبی تعلق ہے۔ تو اس کے اوپر عمران خان صاحب نے ناپسندیدگی کا اظہار بھی کیا اور کوئی اس کے اوپر کامنٹ بھی کیا۔ باقی کسی کے کامنٹ کے اوپر، تنقید کے اوپر انہوں نے کوئی کامنٹ نہیں کیا کیونکہ وہ میٹر نہیں کرتے عمران خان صاحب کی نظر میں۔ تو سلمان احمد صاحب کے حوالے سے انہوں نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ پر اینی وے، اب یہ چیز واضح ہے کہ عمران خان کا جو بیانیہ ہے اس کا وزن اتنا زیادہ ہے کہ وہ جو نوجوان ایم این اے ہے وہ جو ان کا نوجوان ایم پی ہے، وہ تو اٹھانے کے لیے تیار ہے، اور وہ اٹھا بھی رہا ہے۔ خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں آپ تقاریر دیکھ لیں، ادھر بھی آپ قومی اسمبلی کے اندر جو ان کی ٹیئر 1 کی جو اس وقت باہر کی لیڈرشپ ہے، جو باہر سے میری مراد ہے جو لوگ جیل کے اندر نہیں ہیں، جو قومی اسمبلی کے اندر ہیں، جو سینٹ کے اندر ہیں، جو کچھ سینئر ہیں، ان کے علاوہ جو دیگر لوگ ہیں، وہ سارے ابھی بھی عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، اور عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہونے کی وہ قیمت بھی ادا کر رہے ہیں۔ جس طرح آپ نے عادل بازائی کو دیکھا، اس کو ڈی سیٹ کیا گیا، اس کے بزنسز کو نقصان پہنچایا گیا، وہ لوگ تو سارے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن 3 4 5 یہ جو ان کے سرکردہ رہنما ہیں، جو ٹویٹس وغیرہ کرتے ہیں پارٹی کی طرف سے، یا پھر جو آ کے پارٹی کی طرف سے بات کرتے ہیں اسمبلی کے اندر یا پھر سینٹ کے اندر، اور پھر میڈیا پہ آ کے بات کرتے ہیں، وہ لوگ جو ہے اب عمران خان صاحب کے بیانیے کے ساتھ نہیں چل رہے ہیں۔ آئی ڈونٹ نو اس میں کوئی سیاسی مصلحت ہوگی، کوئی سیاسی کوئی چیز ہوگی، مجھے نہیں پتا، لیکن واضح طور پہ وہ چیز نظر آ رہی ہے۔ لیکن باقی سارے جو ہیں، چاہے ان کا ووٹر ہو جائے، قوم ہو جائے، جس حد تک جو قوم کا حصہ ان کو سپورٹ کرتا ہے وہ ان کے ساتھ ہے، ان کا ینگ ایم این اے ہو جائے، ایم پی اے ہو جائے، دیگر ان کے جو درینہ ساتھی ہو جائیں، وہ ابھی تک خان صاحب کے بیانیے کے ساتھ ہمیں کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور مین چیز جو میٹر کرتی ہے کہ جو ووٹر ہے، جو عوام ہے، وہ عمران خان کے بیانیے کے ساتھ میجورٹی میں کھڑی ہوئی ہے، تو اس وجہ سے بیانیے تو عمران خان کا ہی چلے گا۔ اب گزشتہ روز کی آپ تقاریر سن لیں، باتیں سن لیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی باتیں سن لیں، ان کے جو ترجمان ہیں ان کی آپ بات سن لیں، تو اس میں اور عمران خان کے بیانی میں کتنا زیادہ فرق ہے کہ عمران خان صاحب نے کل میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد قتل عام کے سانے کو جلیاں والا باغ کی طرح نہ عوام بھولے گی نہ ہم بھولیں گے۔ جنرل ڈائر کا قتل عام 100 سال بعد بھی عوام کو یاد ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم شواہد اکٹھے کر رہے ہیں اور ایسے شواہد نہیں چھپائے جا سکتے۔ میری اپنی پارٹی اور کارکنان کو ہدایت ہے کہ اس ظلم پر پارلیمنٹ، عدلیہ، انٹرنیشنل میڈیا سمیت ہر سطح پر آواز اٹھائیں۔ تو کوسچن یہ ہے کہ ان کے یہ جو 3 4 سرکردہ بڑے رہنما ہیں، کیا وہ آپ کو ان کی باتوں میں یہ ہدایت کہیں پہ نظر آتی ہے؟ پھر 15 دسمبر کو پاکستان سمیت دنیا بھر میں شہداء اسلام آباد کے قتل عام کے حوالے سے یوم سوگ اور دوائیا تقریبات کا انعقاد کیا جائے گا، یہ بھی خان صاحب نے کہا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں آخری سٹیج پر دھکیلا گیا، لوگ پرامن احتجاج کرتے ہیں، ان پر سیدھی گولیاں چلائی جاتی ہیں، ہمارے شہداء کا ڈیٹا تک چھپا لیا گیا، کئی لوگ لاپتہ کر دیے گئے، مجھے ایک کیس کے بعد دوسرے کیس میں گرفتار کر لیا جاتا ہے، 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدلیہ پر بھی قبضہ کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے سول نافرمانی کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں چھوڑا۔ اگر سینئر ترین ججز پر مشتمل آزاد جوڈیشل کمیشن اور انڈر ٹرائل سیاسی قیدیوں کی رہائی کے ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے تو سول نافرمانی کی تحریک
भरपूर तरीके से चलाई जाएगी, जिसमें पहला कदम ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र में कमी की मुहिम होगी। अब आपको बैरिस्टर गौर हो जाएं, अली अमीन गंडापुर हो जाए, उमर अयूब हो जाएं, असद कैसर हो जाए, उनके अलावा शिबली फराज साहब हो जाएं, क्या ये लोग आपको ये बयानियां लेते हुए नजर आ रहे हैं कि सिविल नाफरमानी की तहरीक हम शुरू कर रहे हैं? ये लोग तो ये बयानियां नहीं ले रहे, इनका तो कंप्लीटली बयानियां कुछ और है। ये तो कंप्लीटली लगता है किसी और प्लेनेट पे सियासत कर रहे हैं, ये मरीख पे सियासत कर रहे हैं जहां पे रावी है, जहां पे सब रावी चैन लिख रहा है, और इमरान खान तो कहीं और से लगता है सियासत कर रहे हैं। और इसी तरह इमरान खान साहब ने जनरल फैज के हवाले से भी लिखा, और उस पर भी मैं आता हूं। उन्होंने ये भी कहा कि हम इदारों से कहते हैं कि जो लोग अवाम और फौज को आमने सामने लाने का काम कर रहे हैं उन्हें पहचाने और रोकें, हम अपना मुल्क टूटने नहीं देंगे। जनरल फैज जनरल बाजवा के मातहत थे, वो जो भी करते थे वो जनरल बाजवा के कहने पे करते थे, और उन्होंने कहा कि ये इदारे का इंटरनल मामला है जो जनरल फैज के हवाले से हो रही है तहकीकात या मुकदमा चल रहा है, और इसमें जनरल बाजवा जो है उनके खिलाफ भी तहकीकात होनी चाहिए। दोबारा उन्होंने इस चीज के ऊपर जो है वो बात की कि जनरल बाजवा ने हमारे खिलाफ साजिश की, वो इल्जामात भी उन्होंने दोहराए। तो ये बिल्कुल वाजह है कि जी इमरान खान का बयानिया जहां पे था वो वहीं पे खड़ा है। हाँ, उनकी जो क्यादत है अब मेरे ख्याल में वो शायद उस बयानिए के साथ चलने के लिए तैयार नहीं है, जो क्यादत उनकी इस वक्त पाकिस्तान में कुछ लोग हैं। लेकिन इस क्यादत को रिप्लेस करते हुए एक दिन, एक घंटा, एक मिनट भी बहुत ज्यादा है। इमरान खान ने एक बात की तो ये उसी वक्त टके टोकरी हो जाएंगे, कहीं पे भी इनकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, इसलिए कि वोटर और इमरान खान का राब्ता है, ये जितने भी इलेक्टेबल्स हैं वो भी पाश पाश हो जाएंगे, और हुए भी हैं। आपने देखा जो इलेक्शंस हुए उसमें सब कुछ हमने देखा कि बड़े बड़े जो नाम थे वो फिर किधर गए, किसी को नजर भी नहीं आए। तो ये जनाब थोड़ी सी ताजा तरीन सूरत हाल है। अब इमरान खान साहब ने तो डेडलाइन दी हुई है, हुकूमत देखते हैं उसके ऊपर क्या करती है। मुझे नहीं लगता कि हुकूमत उसके ऊपर कोई बात मानेगी या कोई अमल दरामद करेगी, और फिर जो है वो सिविल नाफरमानी की कॉल इमरान खान साहब दोबारा दोहराएंगे। अब उनकी जमात के जो लोग हैं वो उसको दोहराते हैं या नहीं दोहराते, वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। एक चीज और भी आपसे शेयर करनी है जी, हसन अयूब साहब जो हैं उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी जो है वो डी चौक ऐसा ग्रो लेके आई जिन्होंने आइस का नशा कर रखा था, बगैर कुछ खाए 72 घंटे से जाग रहे थे। अब इसमें तो कोई दो राय नहीं कि वो जो सियासी वर्कर आया था वो 72 घंटे उसने जो मेहनत की और जिस तरीके से वो पहुंचा, सारी रुकावटें तोड़ता हुआ वो वर्कर, मेरे ख्याल में उसकी कोई नजीर नहीं मिलती पाकिस्तान की तारीख में। ये कहते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मम्मी डैडी पार्टी है, लेकिन वर्कर इतनी मुश्किल से वहां पे पहुंचा, लेकिन क्यादत ने वहां पे जो धोखा दिया वर्कर को वो भी इंसानी तारीख में लिखा जाएगा। वो तारीख में मुख्तलिफ बिट्रेल का, मुख्तलिफ जो धोखे दिए गए उनका जिक्र होता है। लव स्टोरीज में भी जिक्र होता है कि फलानी ने तीर छुपा दिए और उसके बाद उसके भाइयों ने आके उसको आशिक को मार दिया। फिर इसी तरह जंगों में भी जिक्र होता है, मीर जाफर का भी जिक्र होता है, बहुत सारे जिक्र होते हैं। मेरे ख्याल में जो धोखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3, 4, 5 जो सीनियर लीडरान इस वक्त सामने उन्होंने अपने वर्कर को दिया 26 नवंबर को, 24 नवंबर को, वो भी तारीख में याद रखा जाएगा। पर जिस तरह रावी साहब लिख रहे हैं, हसन अयूब साहब लिख रहे हैं कि वो बेचारा 72 घंटे से भूखे प्यासे वहां तक पहुंचे, और वो ये कह रहे हैं कि जी वो आइस के नशे पे थे इसलिए जनाब वो वहां पे पहुंचे। और उन्होंने जो मैंने उनका क्लिप देखा है उसमें उन्होंने कहा कि जो एसएसजी का और पता नहीं पुलिस का कौन कौन सा जो कमांडो है जो काम वो 24 घंटे में के पता नहीं कितने घंटे में करता है, ये लोग जो है वो 20-20 मिनट में कर रहे थे। ये अजीब किस्म के जो है नशे में थे, और इतने ये ट्रेंड लोग थे जो बुशरा बीबी लेके आई थी। तो मेरे ख्याल में फिर हुकूमत को चाहिए कि अपने पुलिस के लोगों को बुशरा बीबी के उस दस्ते से ट्रेनिंग करवा लें ताकि वो उनका मुकाबला कर सके। ये इंतहाई मेरा नहीं ख्याल कि इस बयानिए में कोई जो है वो सीरियसनेस है, ये एक डेस्परेशन है, बयानिया बनाने की कोशिश है, क्योंकि वो वर्कर चार्ज था, क्योंकि उस वर्कर के पास नजरिया था। आपके पास नजरिया हो तो बयानिया होता है, नजरिया नहीं हो तो आपके साथ वही होता है जो आपने देखा कि मियां साहब के साथ हुआ, और वही होगा इमरान खान के साथ जिस दिन वो अपने नजरिए से पीछे हट जाएगा। तो मैंने आपको जिस तरह पहले भी कहा कि जो कुछ लोग कहते हैं कि जी ये मुतबादल क़यादत बन जाएगी तो वो मुतबादल क़यादत बन जाएगी, नहीं, मुतबादल क़यादत नजरिए से बनती है,
اور اس وقت تو جو صورتحال ہے، آپ عمران خان کو بھی عمران خان کے متبادل کے طور پہ پچ نہیں کر سکتے، عوام کو قبول نہیں کروا سکتے. اس وقت عوام کو وہی عمران خان قبول ہے جس عمران خان کا بیانیہ جو ہے بالکل واضح ہے اس حکومت کے حوالے سے. وہ کیا ہے وہ میں نے آپ سے شیئر کر دیا. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.